مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 6 فروری 2022 بروز اتوار ہے اور جنوبی پنجاب ضلع لودھراں کی عظیم درسگاہ جامعہ باب العلوم کہروڑ پکا کی ختم البخاری کی تقریب ہے. استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا منیر احمد منور دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں علماء احناف، علماء دیوبند اور حدیثی خدمات کے عنوان پر چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں. میرے دوستو، ہماری اسٹیج پر شیخ المشائخ حضرت مولانا ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا خواجہ عزیز احمد دامت برکاتہم تشریف فرما ہے. میں ٹو دا پوائنٹ چند باتیں کر کے آپ سے اجازت لوں گا. میرے دوستو، حدیث پاک کے اوپر حضرت استاذ محترم بات فرما چکے ہیں. میں اپنے عنوان کو بیان کرنے کے لیے تمہیدی طور پر یہ بات عرض کرتا ہوں، پیغمبر کریم کی حدیث کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن کریم تو چھوڑو، اللہ کی کتاب تو چھوڑو، حدیث کا بھی انکار کرے تو وہ بے ایمان بن جاتا ہے. جب فرعون کو غرق یابی ملی تھی اور فرعون ڈوبا تھا تو فرعون نے اللہ کی کتاب تورات کی زیارت نہیں کی تھی. فرعون تورات دیکھتا، انکار کرتا تو کہا جاتا اللہ کی کتاب کا منکر ہے، اسی وجہ سے ڈوبا ہے. حالانکہ یہ بات ثابت ہے کہ فرعون کے مرنے کے بعد تورات اتری، تو جب فرعون غرق ہوا تورات دیکھی نہ تھی، سنی نہ تھی، پڑھی نہ تھی، نازل نہ ہوئی تھی، تو فرعون غرق ہوا. اس کی ایک ہی وجہ ہے. نکات افغانی میں حضرت شمس الدین افغانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس نے حدیث موسیٰ کا انکار کیا تھا. حدیث کا انکار کرنا اتنی بڑی خباثت کی بات ہے کہ رب اس شخص کو فرعون بنا دیتے ہیں. اور میرے دوستو، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے کہ جو پیغمبر کی حدیث اور اللہ کے قرآن سے منہ پھیرے گا اس کا ایمان قبول نہیں ہے. سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 32 اٹھائیے. رب کریم فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ والرسول، اے پیغمبر اعلان فرما دیں میری بات بھی مانے، تیری بات بھی مانے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تیری اور میری بات سے یہ لوگ پھرے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں سے کبھی پیار نہیں رکھتا. اس سے پتہ چلا اللہ کی بات کا منکر، پیغمبر کی حدیث کا منکر مسلمان نہیں رہتا. سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 36 22ویں پارے کا پہلا صفحہ، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. پیغمبر فیصلہ کر دیں، بندہ مؤمن رہنا چاہتا ہے تو اسے مانے گا، عورت مؤمنہ رہنا چاہتی ہے تو اسے مانے گی. اگر پیغمبر کے فیصلے کا اور اللہ کے فیصلے کا انکار کر دیں، یہ گمراہی کے گڑھے میں گر تو جائیں گے، مسلمان نہیں ہوں.
آپ اندازہ لگائیں پیغمبر کی حدیث کی اتنی ویلیو، اتنا مقام ہے۔ اب آئیے میرے اکابرین، میرے اسلاف، میرے بزرگوں کی باتوں پر کہ انہوں نے حدیث پاک کی کتنی خدمت کی ہے۔ وقت کا دامن تنگ ہے، میں چاہتا تھا میں امام اعظم سے شروع کروں، ان کے تلامذہ پہ بات لاؤں، ان کے شاگردوں کو آپ کے سامنے رکھوں۔ میں امام اعظم اور شیخین کو اور طرفین کو چھوڑ کر امام یحییٰ ابن معین پر اختصار کے ساتھ آتا ہوں۔ اس امت محمدیہ میں امام اعظم رحمہ اللہ کے بعد ایک وہ شخص بھی گزرا ہے جس کا مقام و مرتبہ پیغمبر کی حدیث لکھنے میں اتنا ہے، جس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد امام علی بن مدینی فرماتے ہیں، یہ امام ابو بکر بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے۔ علی بن مدینی نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دور تک ایسا کوئی بندہ نہیں آیا جس نے اپنے ہاتھ سے پیغمبر کی حدیث کی اتنی خدمت کی ہو جتنی یحییٰ ابن معین نے کی ہے۔ یحییٰ ابن معین وہ شخص ہے، کہتے ہیں کتبت بیدی الف حدیث، میں نے 10 لاکھ احادیث اپنے ہاتھ سے تحریر کی ہیں۔ میرے دوستو، امام یحییٰ ابن معین وہ ہے جب وہ پیغمبر کی حدیثیں لکھتے، وہ قلم کو چھیلتے، اس کا برادہ اکٹھا ہوتا۔ امام اہل سنت والجماعت استاد ذی مکرم مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ طائفہ منصورہ میں لکھتے ہیں کہ یحییٰ ابن معین نے وصیت کی تھی اس کلموں کے برادے کو اکٹھا کیا جائے، جب میری وفات ہو مجھے غسل دینے کے لیے جس پانی کو جوش دے کر گرم کیا جائے یہی برادہ استعمال کیا جائے۔ یحییٰ ابن معین وہ ہے جس نے اس طرح یہ خدمت کی ہے۔ ہاں جب ان کے انتقال کا وقت آیا، یہ مدینہ طیبہ میں تھے، جنت البقیع میں، آج بھی ان کی قبر ہے۔ مجھے جب رب توفیق دے جنت البقیع کی سعادت و زیارت کی، تب میں جہاں اور صحابہ کرام، پیغمبر کی اہل بیت، پیغمبر کی ازواج، پیغمبر کی بنات، پیغمبر کے صحابہ کی نیت کرتا ہوں، وہاں اس شخص کے لیے بھی دعائے خیر کی نیت کرتا ہوں۔ امام یحییٰ ابن معین کا جنازہ مدینہ طیبہ میں اٹھا ہے اور اس چارپائی پہ اٹھا ہے جس چارپائی پہ جنازہ اللہ کے رسول کا اٹھا ہے۔ امام یحییٰ ابن معین کے بعد آئیے امت محمدیہ میں ابھی ختم ہوا ہے، ختم بخاری کے ساتھ ختم طحاوی ہوا ہے۔ اے کاش باقی مدارس کے لوگ بھی اسے قابل تقلید بنائیں۔ امام طحاوی کون ہے؟ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ المتوفى 361 ہجری، احناف کے فقہاء کا، احناف کے محدثین کا وہ چمکتا ستارہ ہے جس کے لیے میں ایک بات کہوں، آپ اس کی کتاب جو اس نے جمع کی ہے پیغمبر کی حدیث پر شرح معانی الآثار اٹھائیے، اس نے وہ کام کیا ہے جو رتبے میں اگرچہ سیاستہ کے بات ہے لیکن اس امتیازی شان میں سیاستہ سے اوپر ہے، اس امتیازی وصف میں بخاری سے اوپر، مسلم سے اوپر، ترمذی سے اوپر، نسائی سے اوپر، ابن ماجہ سے اوپر، ابو داود سے اوپر ہے۔ وہ جزی فضیلت یہ ہے، امام ابو جعفر طحاوی پیغمبر کی حدیث لاتے ہیں، صحابہ کا عمل لاتے ہیں، پیغمبر کے اہل بیت کے فتاوی لاتے ہیں، پھر اس کے جواب میں ایک اور حدیثوں کے مواد کو ذکر کرتے ہیں، خالفہم آخرون قال آخرون کہہ کر پھر دلائل دونوں طرف سے لاتے ہیں۔ مثلا حدیثوں میں کرنے کی بات ہے اور اس طرح حدیثوں میں نہ کرنے کی بات ہے، تو اس بات کی بات ملاتے ہیں، نفی کی بات ملاتے ہیں، حکم کی بات ملاتے ہیں، منع کی بات ملاتے ہیں۔ آپ کہیں گے بڑا کام کیا ہے؟ یہ تو بخاری میں بھی ہے، یہ تو مسلم میں بھی ہے، یہ ترمذی میں ہے، ابن ماجہ و نسائی و ابو داود میں ہے، تو امام طحاوی لائے تو یہ بڑا مقام کیسا؟ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہاں بڑا مقام یہ ہے، باقی کتابوں والے متعارض روایت لا کے فیصلہ استاذ المحدثین پہ چھوڑتے ہیں، امام طحاوی حدیث پاک کی تعارض کو لا کے نظر طحاوی پیش کرتے ہیں، حدیث کا حل دیتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ پیغمبر کے پہلے زمانے کی ہے، یہ بعد کے زمانے۔
یہ نظر تہاوی وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، وہ صفت ہے، وہ وصف امتیازی ہے جو سیاہ ستہ میں نہیں ہے۔ اتنی بڑی حدیث کی خدمت امام ابو جعفر تہاوی کر رہے ہیں۔ اور تہاوی کے بعد آئیے، میں آپ کی خدمت میں حنفی ایک بادشاہ پیش کر رہا ہوں، امام نور الدین زنگی رحمہ اللہ۔ بڑا نام ہے دنیا میں، جہاں اور ان کے کارنامہ ہے۔ قبر مقدس و مطہر، پیغمبر کریم کے روضہ اقدس کی حفاظت کے جہاں یہ محافظ ہیں، وہاں ایک اور کام ان کے لیے ایک محدث لاتے ہیں۔ امام عبد القادر قریشی رحمہ اللہ، المتوفى 775 ہجری، الجواہر المزیہ فی طبقات الحنفیہ میں لاتے ہیں کہ نور الدین زنگی وہ ہے، وَهُوَ أَوَّلُ من بنا دار الحدیث علی وجہ الارض، کہ اس دھرتی پہ جس شخص نے سب سے پہلے دار الحدیث قائم کیا ہے وہ نور الدین زنگی الحنفی ہے۔ آؤ احادیث کی بات کرنے والوں، احادیث کی خدمت کو بتانے، سمجھانے، سنانے، بتلانے والوں، اس دھرتی پہ پہلا دار الحدیث احناف نے قائم کیا ہے۔ کیسے میرے اکابر کو، میرے اسلاف کو، میرے بزرگوں کو احادیث کی خدمت سے دور رکھا جا سکتا ہے؟ اور میرے اکابرین تشریف فرما ہے، میں دامن اختصار رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں بڑا ایک جمپ لے کر آگے آ رہا ہوں۔ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں درمیان میں، لیکن آئیے علماء دیوبند پہ، میں علماء دیوبند پر آ رہا ہوں، اپنے قریبی بزرگوں پر، قریبی اکابر پر آ رہا ہوں۔ قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، اور حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ نے احادیث پاک کی اتنی خدمت کی ہے۔ صحیح بخاری کو لیجئے، بخاری شریف کے پہلے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ سے لے کر امام بخاری کی صحیح بخاری کی آخری کتاب کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، باب ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وبہ قال حدثنا احمد بن اشکاب تک وہ تمام کی تمام احادیث پاک کا حاشیہ اور وضاحت ان دو بزرگوں نے لکھ کے دے دی، مکمل روایات پر بحث۔ حافظ ابن حجر اسقلانی المتوفى 852 ہجری کی تحقیق کے مطابق 9082 بخاری کی روایتوں کی شرح ان علماء دیوبند کی مرہون ملت ہے، حاشیے کی شکل میں آج جو آپ کے پاس نسخہ ہے۔ اور میرے دوستو تھوڑا اس کے بعد آئیے، فقیہ النفس علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کو لیجئے، لامع الدراری میں ان کے افادات مولانا یحییٰ کاندلوی رحمہ اللہ نے جمع فرما دیے۔ آپ آگے آئیے، شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو کھولیے، درس بخاری کے نام سے حضرت نے پوری زندگی میں جو صحیح بخاری کی خدمت کی ہے وہ جمع کر کے آج آپ کے پاس موجود ہے۔ تھوڑا حضرت مدنی سے آگے چلیے، حضرت خاتم المحدثین، سادات کے چشم و چراغ، کشمیر کی دھرتی سے تعلق رکھنے والے کشمیری سپوت حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ فیض الباری لکھ کے بخاری کی خدمت کر کے احادیث پاک کی شرح لکھتے ہیں۔ یہ عربی زبان میں ان کے افادات جمع ہے، اردو میں دیکھ رہی ہو مولانا احمد رضا بجنوری ان کے شاگرد اور داماد نے انوار الباری کے نام سے حدیث کی خدمت تمہارے ہاتھوں میں دی ہے۔ اس سے بھی آگے آئیے، بانی پاکستان علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، جب پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کراچی میں ان سے تلاوت کرا کے قائد اعظم نے اعلان کرا پاکستان بن گیا۔ علامہ عثمانی
فضل الباری کے نام سے صحیح بخاری میں پیغمبر کی حدیث کی خدمات کی تشریح آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر میں اپنے اکابرین پر اس سے بھی آگے چلتا ہوں تو آئیے فقیہ ملت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے استاذ حضرت مفتی صاحب نے غالباً ان سے جلالین کی تفسیر پڑھی ہے، مدرسہ شاہی مراد آباد کے چشم و چراغ مولانا امروہی فخر الدین امروہی رحمہ اللہ ایضاح البخاری کے نام سے پیغمبر کی حدیث کی خدمت کرتے ہیں۔ اور اگر اس سے بھی آگے چلیے، امام اہل سنت والجماعت میرے شیخ و مرشد و میرے استاذ حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ احسان الباری کے نام سے پیغمبر کریم کی وہ حدیثیں جو صحیح بخاری میں اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی آگے آئیے تو ہمارے موجودہ اکابرین میں مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ ارشاد القاری کے نام سے، یہ وہ شخصیت جن سے شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی نے صحیح بخاری کا درس پڑھا ہے، مولانا رشید احمد لدھیانوی نے ارشاد القاری کے نام سے صحیح بخاری کی خدمت امت کے حوالے کی ہے۔ اور اگر اس سے بھی آگے آئی ہے، حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ نے کشف الباری کے نام سے صحیح بخاری کی خدمت میں 18 جلدیں لکھ دی ہیں۔ اس سے بھی آگے چلیے تو انعام الباری کے نام سے 2 کتابیں ملتی ہیں، ایک مولانا عاشق الہی المدنی بلند چیری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے تمام اشعار کو جمع کر کے اشعار بخاری کی تشریح لکھی ہے، یہ مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے انعام الباری کے نام سے حدیث پاک کی شرح لکھی ہے۔ اور اس سے بھی آگے آئیے، شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور مولانا صوفی محمد سرور رحمہ اللہ الخیر الجاری کے نام سے حدیث پاک کی شرح لکھتے ہیں۔ اور حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ حاشیہ بخاری کا اردو ترجمے میں آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کرتے ہیں۔ اور میں جن کے ہاں بیٹھا ہوں، حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمہ اللہ رحمتم واسعہ، ان کی دلیل القاری بھی آپ کی خدمت میں صحیح بخاری کی خدمت ہے۔ میرے دوستو، ایک تفصیل ہے، مجھے حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم مولانا منیر احمد منور صاحب نے عنوان بھی ایسا دیا، پھر اختصار بھی فرمایا۔ میں تھوڑا آگے چلتا ہوں، توجہ رکھنا، آپ میرا ساتھ دینا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، انشاءاللہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میرے دوستو، صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم پہ آتے ہیں۔ صحیحین میں دوسرے نمبر کی کتاب صحیح مسلم، امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمہ اللہ المتوفى 261 ہجری اس کو تحریر فرما رہے ہیں۔ آؤ، یہ امام مسلم عجمی ہے، یہ پیش کر رہا ہے، اور اس صحیح مسلم کی خدمات باقی میرے اکابر تو چھوڑو، میں اکابرین علماء دیوبند پہ آتا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں فقیہ النفس ابو حنیفہ ثانی اور مولانا نانوتوی رحمہ اللہ کے کلاس فیلو اور دوست دارالعلوم دیوبند کی ریڑھ کی ہڈی مولانا رشید احمد گنگوہی الحل المفہم کے نام سے صحیح مسلم کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں۔ اور بانی پاکستان علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فتح الملہم کے نام سے صحیح مسلم کی خدمت کرتے ہیں۔ ان کی وفات حسرت آیات ہوتی ہے، مضامین ابھی باقی ہیں، رب جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کو تکملہ کے نام سے 5 جلدیں لکھ کے اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ اور میرے دوستو، صحیح مسلم میں اگر آپ کو اس پر مزید چاہیے تو فیض المنعم مولانا سعید احمد پالن پوری رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے محتمی، دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی آپ کو مقدمہ مسلم کی تشریح سمجھاتے نظر آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ نعمت المنعم مولانا نعمت اللہ اعظمی ہندوستان سے آپ کو پوری صحیح مسلم کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور میرے ذمہ اختصار ہے تو میں جامع ترمذی پہ آتا ہوں۔ جامع ترمذی امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ
जामे तिरमिज़ी तहरीर फरमाते हैं, और मेरे अकाबरीन ने तिरमिज़ी पर जो शुरुआत, जो खिदमत की है, रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मेरे दोस्तों, हजरत अल्लामा रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह अल-कौकब-उद-दुर्री के नाम से जामे तिरमिज़ी में पैगंबर की हदीस की शरह लिखते हैं। अत-तकरीर-उद-दिरासी के नाम से शेख अल-हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी तिरमिज़ी शरीफ का हाशिया लिखते हैं। हजरत मदनी हदियतुल मुज्तबा के नाम से मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह जामे तिरमिज़ी की खिदमत करते नजर आते हैं। अल-अर्फ़-उश-शज़ी से अल्लामा कश्मीरी इसका हाशिया लिखते नजर आते हैं। अल-वर्द-उश-शज़ी से मौलाना मुफ्ती असगर हुसैन देवबंदी इसकी तहरीर में तकरीर करते नजर आते हैं। अल-मसलक-उज़-ज़की हजरत हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह लिखकर जामे तिरमिज़ी की तकरीर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मुहद्दिस सैयद यूसुफ बिन नूरी रहमहुल्लाह मारिफ़-उस-सुनन लिख के जामे तिरमिज़ी की खिदमत करते हैं। मारिफ तिरमिज़ी मौलाना अब्दुल रहमान कामिलपुरी लिखकर इसकी खिदमत करते हुए नजर आते हैं। और मौलाना अब्दुल रहमान कामिलपुरी कौन है? जिनको हकीम उल उम्मत हज़रत थानवी ने उलूम देखकर फरमाया था, अब्दुल रहमान तू कैमलपुरी नहीं, पूरा कामिलपुरी है। मौलाना इलाका छच के चश्मो चराग मौलाना अब्दुल रहमान कैमलपुरी मारिफ तिरमिज़ी के नाम से तिरमिज़ी शरीफ की शरह लिखते नजर आते हैं। और शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी रहमहुल्लाह ख़साइल नबवी में शमाइल तिरमिज़ी की बड़ी खुशबूदार शरह लिखते हैं। और इसके साथ आगे चलिए, उस्ताद ज़िल मुकर्रम इमाम अहले सुन्नत मौलाना शेख सरफराज खान सफदर रहमहुल्लाह ख़ज़ाइनुस सुनन लिख के जामे तिरमिज़ी की शरह लिखते नजर आते हैं। हजरत मौलाना समीउल हक शहीद रहमहुल्लाह के वालिद मुकर्रम हजरत शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हक हक्कानी रहमहुल्लाह दकाइकुस सुनन से तिरमिज़ी की शरह लिखते हैं। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम तकरीर तिरमिज़ी और दर्स तिरमिज़ी से जामे तिरमिज़ी को हल करते नजर आते हैं। और मेरे दोस्तों, अगर तिरमिज़ी शरीफ के बाद आगे चलिए, आप आइए सुनन नबी दाऊद पे। इमाम सुलेमान इब्न अस-सजिस्तानी रहमहुल्लाह सुनन नबी दाऊद तहरीर फरमाते हैं, तो पैगंबर की इस हदीस पाक के इस मजमूए की खिदमत भी उलमाए देवबंद पीछे नहीं रहते। अद्दुर्रुल मंजूद उठाइए, हजरत गंगोही के इफादात नजर आते हैं। इससे आगे चलिए, बज़्लुल मजहूद खोलिए, मुहद्दिस जलील अल्लामा खलील अहमद सहारनपुरी का कलम इसको तहरीर करते हुए इसकी शरह लिखते हुए नजर आता है। इससे भी आगे आइए तो शेख अल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमहुल्लाह हाशिया अबी दाऊद लिखकर पूरी तरतीब से हदीस पाक को हल करते हैं। अत-तालीकुल महमूद उठाइए तो अल्लामा फखरुल हसन गंगोही इसकी तफसील देते हुए नजर आते हैं। और मेरे दोस्तों, सुनन नबी दाऊद के बाद सुनन नसाई पे आइए। इमाम अबू शुऐब अन-नसाई रहमहुल्लाह दिमश्की अश-शामिई इन्होंने जो तहरीर फरमाई है सुनन नसाई, ये एक नसाई कुबरा है। फरमाते हैं 70 जिल्दों में है, 2 जिल्दों में नसाई मुजतबा है जो इन्होंने आपको और मुझे लिख के दी है। नसाई की खिदमत में अकाबरीन उलमाए देवबंद पीछे नजर नहीं आते, बल्कि अल-फैज़ उस-समाई के नाम से हजरत रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह इसकी इफादात की शक्ल में शरह बताते हुए नजर आते हैं। मौलाना इशफाकुर रहमान कांदलवी हाशिया नसाई लिख के नसाई शरीफ की खिदमत फरमाते हैं। नसाई उर्दू में मौलाना खलीलुर रहमान आज़मी आज़मगढ़ी ने इसकी पूरी तफसील लिख दी है। और इब्न माजा पे आइए, इमाम इब्न माजा अल कज़वीनी रहमहुल्लाह, यकीन माने कज़वीन आप कभी जाओ और देखो। मैं हाल ही तुर्की से सफर पे जा रहा था, तो जब कज़वीन का ऐलान हुआ कि हम इसके ऊपर से हमारी फ्लाइट गुजर रही है, मैंने वहां की खिड़की से देखा मई के बर्फ पोश पहाड़ आपको भूल जाए इतने ठंडे इलाके का रहने वाला इमाम इब्न माजा कज़वीन। इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह की
सुनन इब्न माजा मौजूद है। हदीस पाक के मजमूए को जमा फरमाया है और एक तारीखी मजमुआ है। मेरे अकाबरीन इससे पीछे नजर नहीं आते, बल्कि अंजाउल हाजा को लिए मौलाना अब्दुल गनी मुजद्ददी की शरह को मुल्ला मोहम्मद देवबंदी तफसील देते हुए नजर आते हैं। मा तमस्तु इलैहिल हाजा मुहद्दिस अब्दुल रशीद नौमानी लिखते हुए नजर आते हैं। इमाम इब्न माजा और इल्मुल हदीस मौलाना अब्दुल रशीद नौमानी की कलम के एक शाहकार मौजूद है। मेरे दोस्तों, ये तो सियासत की बात थी। अगर मैं इससे भी आगे चलना चाहूं, मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं चल सकता हूं। मैं आखिरी बात कर रहा हूं। उलमाए हनाफ जितनी रिवायात पर अमल करते हैं, नमाज का मसला यूं टूटी यूं हुई, वुजू का मसला यूं टूटा यूं हुआ, ज़कात यूं फर्ज हुई यूं न हुई, रोजे का मसला, कुर्बानी का मसला, निकाह का मसला, तलाक का मसला, सुबह के मसाइल, शाम के मसाइल, दिन के मसाइल, रात के मसाइल, शादी के मसाइल, इद्दत के मसाइल, मीरास के मसाइल, जायदाद के मसाइल, कारोबार के मसाइल, जिहाद के मसाइल, आजान के मसाइल, तमाम के तमाम दीन के मसाइल को जो लिखा है, ये मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी रहमहुल्लाह की तहकीक के मुताबिक 12,90,000 मसाइल पर मुश्तमिल इस्लामी लॉ, इस्लामी कवानीन के मजमूए का नाम फिक़ह हनफी है। फिक़ह हनफी ये शुरू होती है किताबुल तहारा पे, खत्म जाके होती है किताबुल मीरास, किताबुल फराइज और मसाइल शत्ता पे। आज लोग कहते हैं तुम हनफी मसले पे अमल करते हो, तुम्हारे पास हदीस की दलील, कुरान की दलील, पैगंबर के सहाबा की दलील, हकीम उलम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना हकीम अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह के ज़हन अक़दस में ख्याल आया, इस पर क्यों ना हदीस इकट्ठी की जाए, दलाइल इकट्ठे किए जाए, मसाइल फजाइल को हदीस और कुरान, सहाबा के फतावे, आले बैत के तामुल से दलाइल की दुनिया में मुदल्लल मुबरहन किया जाए। तो अपने भांजे बानी पाकिस्तान अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी अल मुहद्दिस नाकिद साहिब कवायद एला सुनन, ये एला सुनन लिखते हैं, कवायद फी उलूमिल हदीस में इसका मुकदमा लिखते हैं और 32 जिल्दों में मुकम्मल की मुकम्मल अज अव्वल ता आखिर तमाम मसाइल अनाफ को कुरान से, पैगंबर के फरमान से, सहाबा और अहले बैत के फतावा से 32 जिल्दों में हदीस की खिदमत करते नजर आते हैं। ये इस धरती का एक अनमोल कारनामा है। ये इस धरती का एक वो कारनामा है जिसे रहती दुनिया तक एक सुनहरी हुरूफ से याद किया जाएगा। मेरा दामन इस मसले पर बड़ा तवील है, पर अफसोस मेरे पास वक्त कलील है। अकूलु कौली हाज़ा व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।